مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. انہوں نے تو اپنا قبلہ جو ہے وہ بنا لیا ہے واشنگٹن میں، اور یہ 20 جنوری کا کر رہے ہیں انتظار کہ اس صورتحال میں ان پہ کون اعتبار کرے. پی ٹی آئی کی نیت پر شک ہے. انہوں نے اپنا قبلہ واشنگٹن کو بنا لیا. پی ٹی آئی والے امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ سے امیدیں لگا لی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ایجنڈا نمبر 1 بانی پی ٹی آئی ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ آیا تو پاکستان اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کرے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا مذاکرات سبوتاز کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں. چاہتا ہوں سیاسی قوتوں میں گفتگو ہو. دعا ہے مذاکرات سے حل نکل آئے، لیکن امید نہیں کہ کوئی حل نکلے. ہم نے اقتدار کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا، مگر اس مرتبہ اسمبلیاں بھی اور حکومت بھی مدت پوری کرے گی. آصف اور مریم نواز یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس مذاکرات کو ناکام بنایا جائے. ہم مظلوم پارٹی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے مذاکرات ناکام بنائیں. ان دونوں کی باتوں پر انتہائی افسوس ہے. اسد کیسر کہتے ہیں ہم نے اپنے مطالبات میں کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے. ذہن سے نکال دیں ہم کسی دباؤ میں آئیں گے. مذاکرات چاہتے ہیں اس لیے بات کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں. علی محمد خان کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا سنجیدہ مذاکرات میں 9 دن کا وقفہ نہیں ہوتا. مذاکرات سے ابھی بھی مایوس نہیں. مذاکرات کامیاب ہوئے عوام سمیت سب کا فائدہ ہوگا. خواجہ آصف اپنی وزارت سے متعلق بھی بات کیا کریں. کب تک اس مفلوج اور اپاہج حکومت کا بوجھ اٹھائیں گے؟ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. وفاق نے سندھ سے ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا. سندھ کے وسائل کسی نہ کسی بہانے روکے جاتے ہیں. وسائل نہیں ملتے تو مسائل بھی حل نہیں ہوتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. کراچی کا پانی اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ اب نجی شعبے سے مل کر حل کریں گے. بزنس کمیونٹی کا جتنا خیال صدر آصف زرداری نے رکھا سب کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف زرداری نے دیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا. ایکسپریس وے کو شارع بھٹو کا نام دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی. ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی. لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی سے ہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا. طالبات اپنی قابلیت سے بین الاقوامی معیشت میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں. لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا ان کو روشن مستقبل کے حصول سے روکتا ہے. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب. کانفرنس میں شریک وزرائے تعلیم سے گفتگو میں کہا خواتین کی تعلیم کے حصول میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے. کانفرنس میں OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حسین ابراہیم طہا، مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شریک ہیں. پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا. جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا. حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے. مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے. وہ وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم ہیں. بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. درخواست سماعت کے لیے مقرر. 2 رکنی بینچ کل اعتراض کے ساتھ سماعت کرے گا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 2 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا. سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا.
ATC ने हकाइक की बरक्स जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। हम में से किसी गवर्नर या अडियाला जाने का इरादा नहीं। अडियाला वाले को समझना चाहिए वो जो कुछ कर रहा है मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। PTI और उनके बानी को समझाने के लिए किरदार अदा करना पड़ा तो तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर समिट से खिताब, कहा जहां रियासत की बात हो तो कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान पहले है और इसके बाद सियासत है। तकरीब में KP, पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा नालायकों के हाथ आ गया। PTI हुकूमत सूबे को बदअमनी की तरफ ले जा रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं पारा चनार में वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर अमन अमान तबाह करना चाहते हैं और सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। वजीर आला इजलास में आकर कुछ और बातें करते हैं, बाहर कैसेट बदल लेते हैं। उनकी सारी दिलचस्पी बानी PTI को रिहा कराने में है। बानी PTI धरनों से रिहा नहीं होंगे। पारा चनार में अमन मिशन एक कदम और आगे। जिला कुरम में तमाम मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का हुक्म जारी। आज से लोअर कुरम, खारकली, बालिश खेल में मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। DC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुताल्लिका महकमों को अमला और मशीनरी फराहम करने की हिदायत। मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का फैसला एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जरगे ने किया था। मंदूरी में धरने और रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम के लिए इमदादी सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। बगन मुतासरीन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद 7 इमदादी ट्रक भेज दिए। कराची में खूनी ट्रेलर ने एक और जान ले ली। साइट एरिया में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। गनी चौरंगी के करीब हादसे में बीवी जाम बहक, शौहर जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मी और लाश अस्पताल में मुंतकिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के ताजरों से नाराजगी का इजहार। कहा जहां मौका मिलता है हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं। ये समझा जाता है कि तनकीद करने से खबर बनेगी, ऐसा ना करें। अभी एक मीटिंग में कहा गया हम 1.6 अरब डॉलर खा गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के उस मंसूबे पर 80 या 90 मिलियन खर्च हुए हैं। उस मंसूबे पर काम चल रहा है। कराची से हैदराबाद मोटरवे जैसे बनाया गया उससे खुश नहीं। विफाक से कहूँगा हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द अज जल्द बनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए अचानक वाटर कॉरपोरेशन हेड ऑफिस का दौरा। 1334 हेल्पलाइन के दफ्तर में मैनहोल ढक्कनों की शिकायत पर ब्रीफिंग ली। कहा शहरियों की शिकायत का अजाला बगैर सिफारिश के होना चाहिए। डाटा जमा होना चाहिए। एक क्लिक पर मालूम हो कि कब कहाँ क्या हुआ। शिकायत और उसके अजाले का डाटा वेबसाइट पर शाया करें। बलोचिस्तान के इलाके संजेदी में कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फुट तक का मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर लिया। उम्मीद है कानकुनों तक जल्द पहुंच जाएंगे। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी हो गए। नसीरात में सहूनी फौज की फायरिंग से एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। गजा में अब तक 203 सहाफ़ी लुक़मा अजल बन चुके। शिमाली गजा में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 4 इसराइली फौजी हलाक। बैत हनून में होने वाले धमाके में 5 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 835 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। इसराइली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 2 मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई। आग बुझाने के लिए कैदियों से भी मदद तलब।
1000 کے قریب قیدی فائر فائٹرز کے ساتھ شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف۔ ماہرین کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا۔ 5 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ 12,000 سے زائد گھر راکھ میں تبدیل۔ ہالی ووڈ ستارے اور ارب پتی افراد سڑکوں پر آ گئے۔ ہالی ووڈ کے ہوٹلز پناہ گزین کیمپ میں تبدیل۔ ایک طرف بھڑکتے شعلے تو دوسری جانب برفانی طوفان۔ امریکہ آگ اور برف کی لپیٹ میں۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں نظام زندگی منجمد ہو گیا۔ راستے اور تعلیمی ادارے بند، پروازیں معطل۔ امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ کا عہدہ سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کا منصوبہ۔ ریپبلکن سینیٹرز کی ٹرمپ سے ملاقات، فوری ایگزیکٹو آرڈرز کے اجرا میں مشاورت۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل۔ بائیڈن کی مدت صدارت کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کونسل جیک سمتھ مستعفی۔ ٹرمپ کی الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے۔ پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھی رانی پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت۔ سب کو مبارکباد دی، کہا میرے اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہے، آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ سارے ینگسٹر ہیں جو بالکل نئے ڈیزائنرز ہیں، جو 62 ہیں اور اس کا ماڈل بھی اس طرح سے بنا ہے کہ 2000+ ڈیزائن پر منتھ دکھتی رہیں گی اور بھی چیزیں آئیں گی۔ کراچی کے لکی ون مال میں ARY گولڈ سٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح۔ چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا۔ شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں۔ ARY گولڈ سٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلبہ کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا۔ ARY بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی MD شکیل احمد نے دستخط کیے۔ یونائٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سیف گولڈ حاصل کر سکیں گے۔ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے ڈیولپرز کو جن کا 30 سالہ ایکسپیرینس تھا، ان کو یہاں پہ دبئی ساؤتھ نے اپرچونٹی فراہم کی۔ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم۔ BT پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا۔ ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی کا کہنا تھا دبئی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی ٹیم میں 7 تبدیلیاں، عمران احمد، امام الحق اور محمد حریرہ کی واپسی۔ محمد علی، کاشف علی اور رحیل نذیر بھی ٹیم میں شامل۔ عامر جمال، محمد عباس، میر حمزہ اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔ چاند نواب بہت ساری چیزیں کھائی ہیں ہم نے، تو کھا کے تھک گئے یہاں پر۔ بہت مزہ آیا، بہت زیادہ۔ یہ لاسٹ ہے بس، اس کے بعد اب کچھ میٹھا کھائیں گے پھر جائیں گے۔ ساحل سمندر پر موج مستیاں، ہلا گلا، موسیقی اور ڈانس۔ کراچی والوں نے فوڈ فیسٹیول کو تفریح کا بہانہ بنا لیا۔ سی ویو پر جاری فیسٹیول میں دیسی اور غیر ملکی کھانوں کے درجنوں اسٹال، فیملیز بھی بڑی تعداد میں پہنچیں۔ بچے اور بڑے سبھی نے مزیدار کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ اور خطرناک ڈائناسورز پھر تباہی مچانے کے لیے تیار۔ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم جراسک ورلڈ ری برتھ کا نیا ٹریلر آتے ہی چھا گیا۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور فلم 2 جولائی کو امریکی سینما گھروں میں تہلکہ مچائے گی۔